إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ من خیر قلوب العباد فاصطفاهم لصحبتی. انبیاء کرام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کے دلوں کو جھمکا تو اللہ سبحانہ و تعالی کو جن کے دل سب سے زیادہ صاف طیب پاکیزہ نظر آئے تو اللہ پاک نے ان کو اپنے آخری محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا. اور وہ چنیدہ لوگ فرشتے نہیں تھے، نہ انبیاء کرام تھے، بلکہ وہ آخری ہمارے محبوب پیغمبر کے غلام تھے. فرشتوں کو اللہ پاک نے گناہوں سے غلطیوں سے پاک بنایا ہے. انبیاء کرام کو اللہ پاک نے اپنی وحی کے ذریعے گناہوں اور غلطیوں سے بچا لیا ہے. صحابہ کرام نہ تو فرشتے تھے اور نہ انبیاء تھے، بلکہ وہ آخری محبوب پیغمبر کے امتی تھے. ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا ہے. کئی لوگ ہیں جو کیمرے لگا کے بیٹھے غلطیاں شمار کر رہے ہیں، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی، لیکن یہی بات چھوڑ دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے صحیح سند کے ساتھ
اگر کوئی بات ملتی ہے تو ارے بھائی وہ فرشتے نہیں تھے، ارے بھائی وہ پیغمبر نہیں تھے، ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی، آدھی بات تو آپ نے کر دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک کے دیدار کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا ہے، بلکہ اللہ پاک نے بعد میں آنے والے لوگوں کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد ان کے راستے پہ چلنے والے وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور غلام اور اصحاب گزرے ہیں، اگر کوئی ان سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے، بلکہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو حکم دی ہے، فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور میرے پیغمبر جب آپ استغفار کرنے لگے تو اپنے ان جانثاروں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیا کریں۔ وہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے جن سے انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تو ان کے لیے بخشش کی دعا میرے محبوب پیغمبر کرتے تھے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے، ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی بھی ہجرت کر کے آیا۔ مسلم شریف میں ہے آب و ہوا موافق نہ آئی، بیمار ہو گئے، تکلیف شدت اختیار کر گئے، تکلیف برداشت سے باہر ہو گئے، تو انہوں نے تلوار کے ساتھ اپنی انگلیوں کے پورے کاٹ دیے، جو ہی کاٹے خون بہ نکلا، خون بہ گیا اور وہ بہت ہو گئے، خودکشی کر بیٹھے۔ سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگلی رات کو میرا دوست مجھے خواب میں ملا، فرأیتہ وحیتہ حسنۃ، میں نے دیکھا سفید اس نے لباس پہنا ہوئے اور چاند کی طرح چمکتا ہوا خوبصورت چہرہ ہے۔ میں نے کہا ما فعل بک ربک، تجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، تو نے خودکشی کر لی تھی، تو تیرے رب نے تجھ سے کیا معاملہ کیے؟ کہا طفیل میرے رب نے میرے محبوب پیغمبر کی طرف بیوی بچے اور اپنا وطن چھوڑ کے آنے کی برکت سے آپ کے چہرے کی دیدار کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہ انسان تھے لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول پھر میں نے دیکھا اس نے اپنے ہاتھوں میں کپڑا باندھا ہوا ہے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ مالی اراکا مغطی یدیکا، تم نے اپنے ہاتھوں کو کیوں چھپایا ہوا ہے؟ کھا فرشتے بولے کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں کو خراب کیا ہے، اس کو درست کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی ہاتھ اٹھا لی، اللہم اغفر لی یدیہ، اللہم اغفر لی یدیہ، اے اللہ طفیل کے دوست کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دی ہے اپنے ان جانثاروں کے لیے جو اپنا وطن چھوڑ کے آئے آپ کی خاطر، جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے آپ کی خاطر، جنہوں نے اپنے بیوی بچے چھوڑے آپ کی خاطر، ان سے کمی کوتاہی ہو جائے تو ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیا کریں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی، عرض کرتی اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گئے، تغفرنی، میری جو سزا بنتی ہے مجھے دنیا میں دو، اس جرم سے مجھے پاک کر دیجئے۔ قربان جائے صحابہ کرام پہ، انبیاء کرام کو اللہ نے بچایا ہے، اللہ نے اصلاح کی ہے وحی کے ذریعے۔ صحابہ کرام وہ جماعت ہے جن سے کمی کوتاہی ہوئی ہے تو انہوں نے اللہ کی توفیق سے خود اپنی اصلاح کی ہے۔ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، کھا تیرا تو گناہ ہے، تیرے جو پیٹ میں بچہ ہے اس کا تو قصور نہیں، جاؤ جب بچہ پیدا ہونا پھر آنا، پھر آئی۔ اللہ کے رسول اب تو مجھے پاک کر دیجئے، جاؤ جب کھانا کھانے کے قابل ہو پھر آنا، پھر آئی۔ ٹکڑا بیٹے کے ہاتھ میں تھمایا ہوا ہے، اللہ کے رسول میرا گناہ مجھے ستا رہا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ دیکھو میرا بیٹا کھانا کھانے کے قابل ہو چکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو زمین میں آدھا گاڑ دو اور پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دو۔ رجم کیا جا رہا ہے اس اللہ کی بندی کو۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بہت بڑی ہڈی یا پتھر آیا، اس کے سر پہ دے مارا، سر سے خون کا فوارہ چھوٹا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ چہرے پہ آ گیا، برا بھلا کہنے لگے۔ جو ہی برا بھلا کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے مالا لیا خالد، اے خالد ٹھہر جاؤ، اے خالد ٹھہر جاؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لواسیتہم۔ اے خالد اس نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کو اس طرح کے 70 گناہگاروں پہ تقسیم کر دیا جائے تو اللہ 70 کو معاف کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کفن کا انتظام کرو، ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اللہ کے رسول تسلی علیہا وقد زنت، اس نے بدکاری کی ہے اور آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر، حل وجدت توبۃ افضل، اور اس سے بھی کسی کی توبہ افضل ہو سکتی ہے جس بندی سے توبہ کے لیے اللہ نے جان مانگی، اس نے توبہ کی خاطر اپنی جان دے دی، جس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہا ہے میرے جرم کی جو سزا دنیا میں بنتی ہے پتھر مار مار کے مجھے رجم کر دو، اس سے اللہ توبہ کس کی ہو سکتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا اور رو رو کے آپ نے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کی۔ وہ کیسے خوش نصیب تھے جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے ہیں۔ ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں لیکن اللہ پاک نے ان کے لیے معافی کا اعلان کیا ہے قرآن پاک میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ آپ غور کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کر رہے ہیں کہ اب مکہ والوں پہ چڑھائی کرو، اب اللہ کے گھر بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا جائے، مشرکین سے اللہ کا گھر چھڑا لیا جائے، پلاننگ ہو رہی ہے۔ ایک صحابی نے یہ آپ کی جو خفیہ پلاننگ تھی اس کو ایک خط کی شکل دیا اور ایک عورت کو دے کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جبریل امین تشریف لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آ گیا کہ آپ کا راز مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے علی پاک کو بلایا، مقداد بن اسود کو طلب کیا، سیدنا زبیر کو طلب کیا، ادھر آؤ، فلاں روضہ خاک جگہ پہ ایک خاتون ایک خط لے کر جا رہی ہے، اس سے وہ خط لے کر آؤ، خط لے کر آؤ۔
جناب علی پاک، مقداد، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین اس جگہ پہ پہنچے، دیکھا ایک خاتون سواری پہ سوار ہے، وہ مکہ کی طرف جا رہی ہے۔ جاتے ہی کہا اخرج الکتابہ، تیرے پاس خط ہے، وہ خط نکالو۔ اس نے کہا ما عندی کتاب، میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ وہ بڑی باتیں کرنے، بڑی مکار عورت تھی، بڑی باتیں کرنے لگی۔ تینوں صحابہ کے ایمان پہ قربان جائے، تینوں نے تلواریں نکال لی۔ خط تیرے پاس ہے کیونکہ ہمیں اس ہستی نے فرمایا ہے جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، تجھے خط نکالنا ہوگا۔ اولا نلقین ثیابک، یا پھر ہم تیرے جسم کے ٹکڑے کر کے تجھ سے خط نکالیں گے، تیرے پاس خط ہے۔ جب صحابہ اکرام نے اتنی بڑی دھمکی لگائی تو اس نے اپنے بالوں سے، میڈیوں سے خط نکال کر دے دیا۔ صحابہ کی عظمت پہ قربان جائے، کسی صحابی نے اس خط کو کھولا نہیں، کیونکہ کھولنے کی اجازت نہیں آپ نے دی۔ آپ نے فرمایا خط لے کر آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خط لایا گیا، آپ نے کھولا، خط پڑھا گیا، یہ حاتم بن ابی بلتا کی طرف سے خط ہے، مکہ کے مشرکوں کی طرف۔ حاتم، او حاتم، ادھر سے عمر فاروق آ گئے، تلوار بیان سے باہر آ گئی، داری اقتل ھذا المنافق، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے اس منافق کی میں گردن کاٹتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، اے عمر ٹھہر جاؤ، یہ منافق نہیں ہے، اے عمر یہ حاتم بن ابی بلتا وہ ہے قد شہید بدرن، جو بدر کی لڑائی میں ہمارے ساتھ شریک تھا۔ اے عمر اطلع اللہ الی اہل بدر، اللہ پاک نے بدر والوں کی طرف جھانکا ہے اور فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر کی طرف سے بدر میں آنے والو، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد تم جو مرضی عمل کرو، میں نے آئندہ کے گناہ بھی تمہارے معاف کر دیے۔ صحابہ سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا ہے، تو تم بھی معاف کر دو۔ تمہارے معاف کرنے نہ کرنے سے فرق تو نہیں پڑے گا صاحب، اپنی قبر کالی کرتے ہو۔ وہ تو وہ ہستی ہے جن کی توبہ کا اعلان اللہ پاک نے قرآن پاک میں اتار دیے۔ اور کیا میدان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں احد کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے رمات، آپ نے ان کی قیادت میں 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ ان رأیتمونا تخطفون الطیر، اگر تمہیں پتہ چل جائے، تم دیکھ لو کہ دشمن نے ہمیں ہرا دیا ہے، ہمیں شہید کر دیا گیا ہے اور پرندے آ گئے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں، تو تم نے پھر بھی اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا حتی ارسل الیکم، جب تک ہماری طرف سے پیغام نہ آ جائے۔ وَإِن رَأَيْتُمُونَا قَدْ ظَهَرْنَا، اگر تم دیکھو ہم نے دشمن کو بھگا دیا ہے، دشمن پہ ہم غالب آ گئے، پھر بھی تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، اس پہاڑی پہ جمے رہنا ہے جب تک آپ کی طرف پیغام نہ آئے۔ یہ بیک اپ ہے، تم پیچھے سے ہمیں محفوظ رکھو، آگے سے ہم ان سے نمٹ لیتے ہیں۔ جنگ جاری ہو گئی، صحابہ اکرام کی اللہ نے مدد کی، دشمن پہ بھار ہوئے، دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ نکلے، عورتیں بھاگ گئی، دشمنوں کے جنگجو لوگ بھاگ نکلے۔ جو ہی میدان دشمنوں سے خالی ہو گیا، صحابہ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ اب
ان 50 میں سے کسی نے آواز دی، اے قومی الغنیمہ، او قوم کے لوگوں جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کا وقت آ گیا ہے، آؤ مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک جنگ جاری رہے، جنگ تو ختم ہو گئی، دشمن تو بھاگ گیا ہے۔ اب ان صحابہ اکرام نے اپنے قیاس سے غلطی کی اور اس پہاڑی کو چھوڑ بیٹھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کی قیادت کر رہے تھے، وہ پیچھے سے قافلہ لے کر اس پہاڑی کی طرف سے حملہ کرنے لگے۔ جو ہی حملہ آور ہوئے، پہاڑی خالی تھی، تیروں کی بچھار آئی، صحابہ پہ تیر برسنے لگے، بھگ دوڑ مچ گئی، کوئی صحابی کدھر کو بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر کو بھاگ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی حملہ ہو رہا ہے، آپ کا کندھا مبارک زخمی ہے، آپ کی پیشانی مبارک پھٹی ہوئی ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہے، حتیٰ کہ اس غلطی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 جانثار شہید ہو چکے۔ شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ کسی نے تلوار پھینک دی، دوسرے نے کہا کیوں پھینک رہے ہو؟ کہا جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہی نہیں رہے تو ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے؟ کہا پھر ہم دنیا میں زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ جس راستے میں ہمارے حبیب گئے اسی راستے پہ ہم بھی جاتے ہیں۔ اتنے میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آواز دی، وہ کدھر جا رہے ہو؟ واپس آؤ، اللہ کے محبوب پیغمبر میرے پاس ہے، آؤ ڈٹو لڑو، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ صحابہ پلٹے، دوڑے، ڈٹے، لڑے، اللہ پاک نے مدد کی، صحابہ اکرام ایسی دلیری سے لڑے، دشمن کو پھر بھگا دیا۔ صحابہ اکرام کی اتنی سنگین غلطی ہو گئی، اس غلطی کے بدلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 جانثار شہید ہو چکے، اور آپ کا چچا شہید ہو چکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھڑے ہو کے اتنا روئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتنا روتے ہوئے میں نے ساری زندگی کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا روئے۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہے، آپ کا کندھا زخمی ہے۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں 1 مہینہ تک میں اور فاطمہ آپ کے کندھے والے اس زخم پہ مرہم پٹی کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صحابہ کی ایک غلطی کی وجہ سے نقصان ہو گئے۔ ارے نوجوان، اپنی راتیں کالی نہ کر، تیری غلطی کی وجہ سے تیرے باپ کو سزا مل سکتی ہے، تیری ماں کو سزا مل سکتی ہے، تیرے گھر والوں کو سزا مل سکتی ہے، کئی گھر اجڑ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزار۔ صحابہ جن سے یہ سنگین غلطی ہوئی تھی وہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں اب کیا نازل ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہمارے بارے میں اس کا کفارہ کیا نازل کرتا ہے، ہمیں اس کی کیا سزا ملتی ہے، ہماری سنگین غلطی کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، سورہ آل عمران ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ اور میرے محبوب پیغمبر جن 50 سے غلطی ہوئی تھی اللہ پاک نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اللہ فرماتا ہے اور میرے محبوب پیغمبر ان کی غلطی کو میں نے معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے خاص مشورے والی مجلس سے دور نہیں کرنا، اپنے مشوروں میں ان کو شامل کرنا ہے۔ ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں لیکن اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا ہے۔
آپ بھی معاف کر دیں۔ سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنگین غلطی ہو گئی، امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منافقین نے جو تہمت لگائی تھی، منافقین کی باتوں میں یہ بھی آ گئے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، غصے میں آ گئے، کہا مصطح پورا مدینہ بھی مخالف ہو جاتا، تیرا حق نہیں بنتا تھا، تو میرا رشتہ دار بھی ہے، خالہ کے بیٹے تھے، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پورے مہینے کا خرچہ دیا کرتے تھے۔ کہا مصطح پورا مدینہ بھی مخالف ہو جاتا، تیرا حق نہیں بنتا تھا، آج کے بعد ابو بکر کے تیرے لیے دروازے بند ہو گئے، آج کے بعد ابو بکر تجھ پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے فوراً قرآن پاک نازل کر دیا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اے ابو بکر، یہ جو آپ نے بات کی ہے آپ کی شان شان نہیں ہے، اللہ نے مصطح کو معاف کر دیا ہے تو آپ بھی معاف کر دیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تجھے معاف کر دے؟ بخاری شریف میں جناب صدیق کے ایمان کو بھی سلام ہے، کہتے ہیں کیوں نہیں، اے اللہ میں تو سب کچھ قربان اس لیے کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے دولت کو قربان اس لیے کی ہے کہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے وطن کو اس لیے چھوڑا ہے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ کہا تم مصطح کو معاف کرو، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ کہا مصطح میں نے تجھے دل سے معاف کیا ہے، پھر خرچہ جاری کر دیا، پھر کبھی بھی مصطح کا انہوں نے خرچہ بند نہیں کیا تھا۔ ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں لیکن اللہ پاک نے ان کی معافی کا اعلان قرآن پاک میں کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ امی عائشہ پہ جو تہمت لگی تھی، کسی کی صفائی کے لیے کوئی بچہ اللہ نے بلایا، کسی کی وہ برات کے لیے اللہ نے کسی سے گواہی دلوائی، لیکن جناب صدیق کا گھرانہ ایسا تھا، جب ماں عائشہ پہ تہمت لگی ہے تو امی عائشہ کی صفائی کے لیے اللہ خود بولا ہے، سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ یہ صحابہ کرام کی عظیم جماعت ہے جن سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہوئی، اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کو حکم دیے ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ بعد میں آنے والے مسلمانوں کی صفات کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سیدھے راستے پہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔